بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روما کی عظیم الشان سلطنت کے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ اس کے نیم وحشیانہ آئین و قوانین بھی مسخ ہو کر اپنے مظالم و معائب کو اور بھی زیادہ مہیا و موجود اور محاسن کو جو پہلے ہی بہت کم تھے معدوم و مبہوت کر چکے تھے۔ ایران کی بادشاہی ظلم و فساد کا ایک مخزن بنی ہوئی تھی۔ چین و ترکستان خون ریزی و خون خاری کا مامن نظر آتے تھے۔ ہندوستان میں مہاراجہ اشوک اور راجہ کنشک کے زمانے کا نظام و انتظام ناپید تھا۔ مہاراجہ بکرماجیت کے عہد سلطنت کا تصور بھی کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا۔ نہ بدھ مذہب کی حکومت کا کوئی نمونہ موجود تھا، نہ برہمنی مذہب کا کوئی قابل تذکرہ پتہ و نشان دستیاب ہو سکتا تھا۔ عارف بت کا نام عقیدت سے لینے والوں کی حالت یہ تھی کہ حکومت کے لالچ، دنیا طلبی کے شوق اور ضعیف الاعتقادی کے نتیجہ میں سخت سے سخت قابل شرم حرکات کے مرتکب ہو جاتے تھے۔ شری کرشن کے نام کی سمرن جپنے والوں کی کیفیت یہ تھی کہ اشرف المخلوقات کو نباتات و جمادات کے آگے سر بسجود بنا دینے میں ان کو دریغ نہ تھا۔ یورپ اگر ایک بیابان گرگستان اور وہاں کے باشندے خوں آشام و مردم کش درندے تھے، تو عرب کے تمام عیوب و فسادات کا جامع تھا، اور وہاں کے باشندے حیوانوں سے بھی بدتر حالت کو پہنچ چکے تھے۔ غرض کہ دنیا کے کسی ملک اور کسی خطہ میں انسانی نسل اپنی انسانیت اور شرافت پر قائم نظر نہیں آتی تھی، اور بحر و بر سب معیوب ہو چکے تھے۔ ایسی حالت میں جبکہ تمام دنیا تیرہ و تار ہو چکی تھی، ہندوستان والوں کا فرض تھا کہ وہ گیتا کے چوتھے باب میں شری کرشن مہاراج کے اس ارشاد پر غور کرتے کہ اے ارجن، جب دھرم کی ہانی ہوتی ہے اور ادھرم بڑھ جاتا ہے، تب میں نیک لوگوں کی رکشا کرتا ہوں اور پاپوں کا ناش کر کے دھرم کو قائم کرتا ہوں۔ ایران والوں کا فرض تھا کہ وہ شست و خشور زرتشت کے ارشادات کے موافق کسی راہبر کی تلاش میں نکلتے۔ یہودیوں کے لیے وقت آ گیا تھا کہ وہ فاران کے پہاڑوں کی چوٹیوں سے روشنی کے نمودار ہونے کا انتظار کرتے اور معماروں کے رد کیے ہوئے پتھر کو کونے کا پتھر بنتے ہوئے دیکھ کر ضد اور انکار سے باز رہتے۔ عیسائیوں کا فرض تھا کہ وہ دعائے خلیل اور نوید مسیحا کو اپنی امید گاہ بناتے، لیکن دنیا کے عالمگیر فساد اور زمانہ کی ہمہ گیر تاریکی نے دلوں کو اس قدر سیاہ اور آنکھوں کو اس قدر بے بصارت بنا دیا تھا کہ کسی کو اتنا بھی ہوش نہ تھا کہ اپنے آپ کو مریض جانتا اور دوا کی طلب میں قدم اٹھاتا۔ ایسے زمانے میں ملک عرب جیسے خطے میں ہادی برحق، رسول رب العالمین، خیر البشر، شفیع المذنبین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی خباثت، بت پرستی کی تاریکی، فتنہ و فساد کی نجاست اور عصیان و بے شرمی کی پلیدی کو دور کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کر کے انسان نما لوگوں کو انسان، انسانوں کو با اخلاق انسان اور با اخلاق انسانوں کو با خدا انسان بنا کر دنیا کی تاریکی و ظلمت کو ہدایت، نور، امن، راستی اور نیکی سے تبدیلی کرنے، یعنی گمراہ بت پرست عصیاں شعار لوگوں کو مسلمان بنانے کی تبلیغ رہ کر بالآخر ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا کی تلوار سے سب کا قصہ پاک کرنے پر مجبور ہوئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مصریوں اور ان کے متکبر بادشاہ کو راہ راست پر لانے کی امکانی کوشش کی، لیکن بالآخر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے وہ نظارہ دیکھا جس کی نسبت ارشاد ہے کہ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ ہندوستان میں مہاراجہ رام چندر جی کو لنکا پر چڑھائی اور راکشسوں سے لڑائی کرنی پڑی۔ شری کرشن مہاراج کو کرکشیتر کے میدان میں ارجن کو جنگ پر آمادہ کرنا اور کنوروں کی نافرمان جماعت کے پانڈوں کو ہاتھوں برباد کرانا پڑا۔ ایران میں زرتشت کے اسفنیار اور کی پہلوانی اور سلطنت کیانی کی حکمرانی کو ذریعہ تبلیغ و اشاعت بنایا، مگر ماضی کے صحائف اور عمرانی روایات جو اہل نظر تک پہنچی ہیں سب کی سب متفق ہیں کہ تمام قابل تکریم بانیہ مذاہب اور مستحق احترام ہادیان صداقت کی کوششوں اور کامیابیوں میں یہ نظیر ہرگز تلاش نہیں کی جا سکتی کہ 25 سال سے کم مدت میں دنیا کے بہترین ملک اور عرب کے جاہل وحشی لوگ ساری دنیا کے معلم اور سب سے زیادہ مہذب و با اخلاق بن گئے ہوں۔
100 برس سے کم یعنی صرف 80 سال کے عرصہ میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مذہب کو ماننے والوں بحر اٹلانٹک سے بحر الکاہل یعنی چین کے مشرقی ساحل تک، یا یوں کہیں کہ تمام متمدن دنیا کا احاطہ کر چکے ہوں۔ اس محیر العقول اور خارق عادت کامیابی کی نظیر دنیا پیش نہیں کر سکتی، اور تعلیم اسلامی کی خوبی اگر تمام قوانین مذاہب پر فائق اور محاسن ملل کی جامع ہے، تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر البشر خاتم النبیین رحمت للعالمین ہونے میں کسی کو کیا کلام ہو سکتا ہے؟ اور دنیا میں کس کا حوصلہ ہے جو ان کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید کی اصلاح نظیر صفت اور اس ناقابل تردید دعویٰ اور خدائی دعویٰ کی تردید پر آمادہ ہو سکے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قوموں کو منازل ترقی طے کرانے اور قوموں کو ذلت و پستی سے بچانے کے لیے تاریخ ایک زبردست، مؤثر اور نہایت قیمتی ذریعہ ہے۔ قومیں جب کبھی قہر مذلت سے بام ترقی کی طرف متحرک ہوئی ہیں، انہوں نے تاریخ ہی کو سب سے بڑا محرک پایا ہے۔ قرآن کریم نے ہم کو یہ بھی بتایا ہے کہ سعادت انسانی اور دین و دنیا کی کامرانی حاصل کرنے کے لیے تاریخ کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ چنانچہ خدائے تعالیٰ نے لوگوں کو عبرت پذیر اور نصیحت یاب ہونے کے لیے کلام پاک میں جا بجا سابقہ کے حالات یاد دلائے ہیں کہ فلاں قوم نے اپنی بدعمالیوں کے کیسے نتائج دیکھے، اور فلاں قوم اپنے اعمال حسنہ کی بدولت کیسی کامیاب و فائز المرام ہوئی۔ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام وغیرہ کے واقعات اور فرعون، نمرود، عاد، ثمود وغیرہ کے حالات قرآن کریم میں اس لیے مذکور و مستور نہیں کہ ہم ان کو دل بہلانے اور نیند لانے کا سامان بتائیں، بلکہ یہ سچے اور یقینی حالات اس لیے ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں کہ ہمارے اندر نیک کاموں کے کرنے کی ہمت اور بدعمالیوں سے دور رہنے کی جرت پیدا ہو، اور ہم اپنے حال کو بہترین مستقبل کا ذریعہ بنائیں۔ انبیاء علیہ السلام جو بنی نوع انسان کے سب سے بڑے محسن، سب سے زیادہ خیرخواہ اور سب سے زیادہ شفیق علی خلق اللہ ہوتے ہیں، انہوں نے جب کبھی کسی قوم کو ہلاکت سے بچانے اور عزت و سعادت سے ہمکنار بنانے کی سعی و کوشش فرمائی ہے، تو اس کو قوم کے عہد ماضی کی تاریخ یاد دلائی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں اور ریفارمروں میں کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا جس کو حالات رفتگاں اور گزرے واقعات کے مطالعہ نے محو مدہوش اور از خود فراموش بنا کر آمادہ کار اور مستعد سعی و ایثار نہ بنایا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ایک واعظ، ہر ایک لیکچرار جو سامعین کو اپنے حسب منشا پر جوش اور آمادہ کار بنا سکتا ہے، اس کے وعظ یا لیکچر میں ماضی کے واقعات اور بزرگان گزشتہ کے حالات کی یاد دہانی یعنی تاریخی چاشنی ضرور موجود ہوتی ہے۔ مشاہیر گزشتہ کے حالات واقعات میں بھی جن مشاہیر سے مذہبی، قومی، ملکی تعلقات کے ذریعے سے ہمارا قریبی رشتہ ہوتا ہے، ان کے حالات کا ہم پر زیادہ اثر ہوتا ہے۔ رستم و اسفندیار اور گشتاسب و نوشیروان کے حالات کا مطالعہ جس قدر ایک ایرانی یا ایک فارسی کے دل میں شجاعت، مذہبیت اور عدل و انصاف کے جذبات کو مشتعل بنا سکتا ہے، کسی چینی یا ہندوستانی پر ویسا اثر نہیں کر سکتا۔ بھیموار جن کو اور بکرماجیت و پرتھوی راج کی داستانیں ہندوؤں پر جو اثر کرتی ہیں، عیسائیوں پر ان کا ویسا ہی اثر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب کہ قوموں کی تاریخ کے اثر و نتائج سے لوگ واقف ہو چکے ہیں، اور یہ حقیقت عالم آشکار ہو چکی ہے کہ کسی قوم کو زندہ کرنے اور زندہ رکھنے کے سامانوں میں اس قوم کی گزشتہ تاریخ سب سے زیادہ ضروری سامان ہے، تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ قومیں جو اپنی کوئی باعظمت و پرشوکت تاریخ نہیں رکھتی، فرضی افسانوں اور جھوٹے قصوں کی تصنیف و تالیف میں مصروف ہیں، اور ان فرضی قصوں کو تاریخی جامہ پہنا کر افراد و اقوام اور نوجوانان ملک کے سامنے اس طرح پیش کر رہی ہیں کہ ان کی صداقت کا یقین ہو جائے۔ دروغ کو فروغ دینے کی یہ قابل شرم کوشش قوموں کو محض اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ وہ قومیں
اپنے افراد کو ان کے علوم و تربیت کا یقین دلائے بغیر مسابقت اقوام کے میدان میں تیز گام بنا ہی نہیں سکتی، اور یہی سبب ہے کہ ہر ایک وہ قوم جو کسی دوسری قوم کو رقابت یا عداوت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اس کی تاریخ کو مسخ کرنے اور اس کے افراد کو اپنی تاریخ سے غافل اور ناواقف رکھنے کی کوششوں میں مصروف نظر آتی ہے۔